ساتھ محبت اہل بیت علیہ السلام اور اہل بیت علیہ السلام کے پیغام کو زمانے میں پھیلانے کے لیے موجود ہیں محترمہ سیدہ انیلا کاظمی صاحبہ کراچی سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا علی مدد۔ بہت شکر گزار ہوں آپ کی کہ آپ نے کربلا کی سرزمین سے، مقدس سرزمین سے آپ نے مجھے مدعو کیا ہے اپنے بیان میں شرکت کے لیے۔ تو آپ کی بڑی ٹیم کے لیے بہت شکر گزار اور بہت ساری دعائیں آپ کے لیے۔ جی، ہمارے لیے یہ شرف ہے کہ آپ نے امام حسین علیہ السلام اور اہل بیت علیہ السلام کی ولا پر گفتگو کرنے کے لیے اس پروگرام کے لیے وقت نکالا ہے، اور اس طریقے سے آپ کا وقت بھی یقیناً قیمتی تر ہو جائے گا اور مومنین تک بھی بہتر طور پر گفتگو اور اس موضوع پر ذکر سننے کو ملے گا۔ تو میں آپ کا بھی شکر گزار ہوں کہ آپ نے وقت نکالا ہے اور اہل بیت علیہ السلام کے لیے محبتوں کا اظہار کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ تو میں زیادہ وقت کو آپ سے نہ لوں اور زیادہ سے زیادہ آپ کو گفتگو کا موقع دوں۔ اس مناسبت سے چاہوں گا، کیا کربلا سے آج بھی پیغام حق کی صدا بلند ہو رہی ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم الظالمین من یومنا ھذا الی یوم الدین۔ دیکھیے، تاریخ میں بہت سی جنگیں ہوئی اور جتنی بھی جنگیں ہوئیں، جتنے بھی فاتح گزرے ہیں، جتنے بھی سلطنتیں قائم ہوئیں، مٹ گئیں، لیکن کربلا کا میدان وہ میدان ہے کہ جہاں تلواریں جو تھیں وہ قاتل کے ساتھ تھیں، اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں تو اکثریت بھی ان کے ساتھ تھی، اقتدار بھی ان کے پاس تھا، مگر پھر بھی جو حق تھا فتح اسے ہی نصیب ہوئی۔ اور کربلا جو ہے وہ صرف وہاں ایک میدان جنگ نہیں تھا، ایک جنگ کا نام نہیں ہے، بلکہ حق کی ابدی صدا آج بھی کربلا سے بلند ہوتی ہے۔ آپ دیکھیے کہ حق جو ہے وہ مٹنے کے لیے نہیں ہے۔ قرآن دعویٰ کر رہے ہیں نا کہ باطل مٹنے کے لیے ہے۔ قرآن کی آواز ہے وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، کہ حق آ گیا، باطل مٹنے کے لیے تھا اور باطل مٹ کر ہی رہے گا۔ تو دیکھیے، کربلا کی جو صدا بلند ہو رہی ہے، جو حق کی صدا آج بھی بلند ہو رہی ہے، اس کی دلیل یہ ہے کہ آج بھی کربلا کی سرزمین پر لاکھوں کروڑوں مسلمان بھی اور غیر مذہب سے تعلق رکھنے والے بھی، غیر مکتب فکر سے تعلق رکھنے والے بھی، اربعین اور عاشور پہ آپ دیکھیں کتنے لوگ موجود ہوتے ہیں۔ تو وہ جو صدا اس وقت بھی بلند ہو رہی تھی اور آج بھی جاری ہے، اس پر لبیک کہنے کے لیے تو لوگ موجود ہیں نا۔ اور کربلا تو ہر دور میں برپا ہوتی رہی ہے اور آج بھی کربلا جاری ہے، اس لیے کہ ہر دور میں یزید بھی کردار بھی موجود رہے ہیں اور حسینی کردار بھی موجود رہے ہیں۔ تو ہمیں اس آواز پہ، اس حق کی آواز پر لبیک اس طرح کہنا ہے کہ ہمیں ہماری زندگی میں حسینی کردار کی جھلک نظر آئی۔ ماشاءاللہ، بہت خوب، آپ نے بہت فصیح جملہ کہا کہ حسینی کردار اور یزیدی کردار۔ آج کل کافی سارے لوگ یزید اور امام حسین علیہ السلام بننے کے چکر میں لگے ہوئے ہیں، تو اس کا بھی آپ نے نفی فرمائی، ہمیں اچھا لگا، مولا آپ کو سلامت رکھیں، کیونکہ امام دیکھیں امام حسین علیہ السلام نے بھی یہ نہیں کہا تھا کہ مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، یعنی کردار بتائے تھے، شخصیت نہیں بتائی تھی، کردار بتائے۔ بے شک اہل بیت علیہ السلام جیسا ہونا بھی ناممکنات سے ہے، وہ چہاردہ معصومین علیہ السلام میں سے کوئی ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ مولا آپ کو سلامت رکھیں۔ مولا کی عزاداری کے ایام چل رہے ہیں، تو اس مناسبت سے بھی چاہوں گا ایک جملے پر ذرا وضاحت فرمائیے گا۔ عزاداری کیسے کریں کہ جناب سیدہ علیہ السلام راضی ہو جائیں؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو نیتوں کی بات ہوتی ہے، کیونکہ دنیا ہمارا ظاہر دیکھتی ہے، خدا ہمارے باطن سے آگاہ ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے تو یہ دیکھنا چاہیے کہ جب ہم عزاداری کر رہے ہوں تو ہماری نیتوں میں اخلاص ہونا چاہیے، ریاکاری نہ ہو، بناوٹ نہ ہو،
دنیا دکھاوے کے لیے نہ کر رہے ہوں، اور سب سے بڑی اہم بات یہ ہے کہ جب عزاداری ہم کر رہے ہوں تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم جو ممبر پہ کسے بٹھا رہے ہیں، یعنی ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ صرف یہ نہیں کہ جو شہرت یافتہ ہیں، یا بلکہ دیکھنا یہ چاہیے کہ جو اہل ممبران ہیں ان کا چناؤ کرتے وقت نہ صرف اہل ممبران جواب دہ ہوں گے روز ہمیشہ، بلکہ ان کو ممبر پر لانے والے بھی جواب دہ ہوں گے کہ جنہیں اپنے ممبر دیا ہے وہ مستند چیزیں بیان کر رہے ہیں، حق بیان کر رہے ہیں، لوگوں کو خوش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یا بی بی سیدہ سلام اللہ علیہ کو خوش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ عزاداری کا بنیادی مقصد یہ ہونا چاہیے کہ بی بی ہم سے راضی ہو جائیں، لوگوں کو راضی کرنے کے لیے عزاداری نہیں ہونی چاہیے، اور اس میں بہت ساری چیزیں شامل ہوتی ہیں جیسے مثال کے طور پر تبرک وغیرہ کے، جس میں سادگی ہونی چاہیے، مطلب اگر آپ دسترخوان بچھا رہے تو وہ نظر آئے کہ یہ غم کا دسترخوان ہے۔ از راہ تفنن و تنوع آپ کے اس جملے کے اندر ایک جملہ آیا تھا، تو تاکہ دیکھنے والے اس ویڈیو کو زیادہ دیکھیں، اس مناسبت سے بھی میں ایک چھیڑ چھاڑ والا جملہ کہنا چاہ رہا ہوں، تو انشاءاللہ آپ اس کو درگزر بھی فرمائیں گی اور اس پر بات بھی کریں گی کہ ہم یہ کافی ساری جگہوں پر ایسی بات کہی جاتی ہے کہ عزاداری ہمارے دل میں ہے، اور دل میں اور عمل کے اندر اکثر جگہوں کے اوپر بڑے شہروں کے اندر، میں نام کسی شہر کا لے کر کسی کا ڈسرٹ نہیں کرنا چاہتا، اکثریت حد یہ ہے عشرہ محرم کے اندر بھی شاید وہ 10 محرم کو بھی مشکل سے ہی نکلتے ہیں، ہمارے دل میں امام حسین علیہ السلام ہے، دل میں امام حسین علیہ السلام، اس کا بھی ناجائز استعمال کیا جاتا ہے، اس پہ بھی ایک گفتگو فرمائیے گا۔ اور دوسرا یہ جو تحقیقی والی بات ہے، عوام کے اندر تو اتنی کیپیسٹی ہے نہیں، امام بارگاہوں کے بانی جو ہیں ان میں بھی اتنی کیپیسٹی نہیں ہے، تو لہذا اہل بیت علیہ السلام کی یقیناً عقیدت و احترام کی اور حرمت کا ضرور خیال رکھنا چاہیے، باقی علامت ادھار ہر جگہ گیر آوردن ناممکن است والی بات ہے۔ بہرحال پہلے جملے پہ آپ تھوڑی سی وضاحت فرما دیجیے گا۔ جی بالکل، دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو میں نے ریاکاری اور اس کی جو بات کی ہے نا، وہ یہی ہے کہ ہم اہل بیت نے ہم سے وہ زندگی ڈیمانڈ بھی نہیں کی کہ جو انہوں نے گزاری ہے، ہمارا کام فقط اتنا ہے چاہے وہ عزاداری سید الشہداء کے حوالے سے ہو یا پورا سال ہمارا جو کردار لوگوں کے سامنے نظر آتا ہے، اس میں صرف فقط یہ ہونا چاہیے کہ ہمارے کرداروں میں حسینی جھلک نظر آئے۔ ہم بالکل ایگزیکٹ وہ نہیں بن سکتے اور بن ہی نہیں سکتے، ظاہر جو معصومین ہیں ان کے علاوہ کوئی بھی غیر معصوم وہ ویسا نہیں ہو سکتا، لیکن بس ہمیں یہ ہونا چاہیے کہ ہمیں اپنی عام زندگی میں بھی ہمارے اندر سادگی ہونی چاہیے، ہمارے کرداروں میں حسینی جھلک نظر آنی چاہیے، اور عزاداری امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے بھی یہی ہے کہ ایک تو نیتوں کو خالص کرنا بہت ضروری ہے کہ ہماری نیتیں خالص ہوں، اور دوسرا یہ ہو کہ ظاہر ہے کہ جو ہم عزاداری کے لیے فرش عزا بچھا رہے ہیں تو اس پہ ہم یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ فرش عزا ان کے لیے بچھائی جا رہی ہے۔ اگر کوئی بہت گہری بات ہے اس میں کہ اگر کسی کا کوئی مر جاتا ہے تو ہم اس کے گھر پرسے کے لیے جاتے ہیں، وہ پرسہ لینے ہمارے گھر نہیں آتا، لیکن آپ دیکھیں کہ شہزادی کونین جو سیدۃ النساء العالمین ہے، جب ہم عزاداری سید الشہداء کرتے ہوئے ہم گھروں میں چاہے فرش عزا بچھائیں، بارگاہوں میں بچھائیں، کہیں بھی ہو، فرش عزا سیدہ پرسہ لینے آتی ہے۔ مولا آپ کو سلامت تو یہ بہت اہم بات ہے کہ جب معصومین جس فرش عزا پر موجود ہوتے ہوں تو اس کے تقدس کا، وہاں اخلاص نیت کا، ان تمام چیزوں کا بہت زیادہ خیال ہے۔ بہت خوب، یقیناً یہ بزرگوں کی تربیت سے آتا ہے، لازمی نہیں ہے کہ ان چیزوں کو آپ حتماً کسی مجتہد یا حجت الاسلام سے جا کر پوچھیں، یہ نسل در نسل جو ثقافت رائج ہے، مثلا کافی ساری ایسی چیزیں ہیں جو اہل بیت علیہ السلام کی طرف سے منع نہیں ہے، لیکن وہ ہماری فطرت میں جگہ کر گئیں، اگر ہم ان میں پسو پیش کرتے ہیں تو نتیجہ یہ نکلتا ہے ہماری عقیدت پہ حرف آتا ہے، تو لہٰذا ایسی چیزیں بزرگوں سے ملتی ہیں، ضروری نہیں ہے ہر چیز ہم نے مجتہد کے پاس ہی جا کر لینی ہے۔ بہرحال بہت اچھا فرمایا آپ نے۔ کیا آن لائن مجالس ہونی چاہیے؟ اس کو میں ذرا دوسرے انداز میں آپ سے کہتا ہوں کہ آن لائن مجالس کے فضائل و رذائل پر یا فضائل و نقصانات پر تھوڑی سی پوائنٹ وائز بس کہہ دیجیے گا، بسم اللہ، بہت لمبا ہے موضوع۔ جی بالکل بالکل، دیکھیں مختصراً بیان کروں تو یہ ہے کہ یہ جو سوشل میڈیا ہے، الیکٹرانک میڈیا ہے نا،
ये हमारे पास बहुत बेहतरीन एक टूल है। जिस वक्त ये नहीं था, ये हमारे पास ये फैसिलिटी नहीं थी, तो उस वक्त क्या होता था कि एक मजलिस जो बर्पा होती थी उसे 500 से 1000 लोग या 2000 लोग मैक्सिमम सुन पाते थे ना, उन तक वो इल्म पहुंचता था, वो डिलीवर होता था। अहले बैत की तालीमात या कुरान की तालीमात मैक्सिमम इतने लोगों तक एक वक्त में डिलीवर हो पाती थी। लेकिन सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बदौलत ये फैसिलिटी हमारे पास है कि अब वही मजलिस जो पहले 2000 लोगों तक मैक्सिमम पहुंचती थी, आज 5000, 10,000, जो बल्कि जो अच्छे ज़ाकिरीन हैं, जो उलमाए हक़ है, उनके मजालिस सुनने वाले जो व्यूवर्स हैं उनके, वो मिलियंस तक तादाद चली जाती है। तो यानी वो तादाद जो पहले मैक्सिमम 2000 तक होती थी, आज मिलियंस तक पहुंच चुकी है। तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। इसी तरह आप देखिए कोविड का जमाना जब तक, उस वक्त क्या था कि उस वक्त यही सोशल मीडिया की वजह से ये फर्श अज़ा SOPs के तहत वहाँ भी होती थी, इमाम बारगाहों में, घरों में भी होती थी, लेकिन जो मिलियंस लोगों तक पहुंची ये अज़ादारी किसी सोशल मीडिया के तहत पहुंची। और वो जो हमारे बचपन में जो लोगों को डराया जाता था, बच्चों को डराया जाता था कि फर्श अज़ा पर ना जाए, तब वो पाबंदियां खत्म हो गई। आज अज़ादारी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हर मकतब फिक्र तक पहुंच रही है। वाह, बहुत खूब। लेकिन इसके नुकसानात भी जो बता दूंगे, तो इसके बेनिफिट्स है, लेकिन इसका नुकसान ये है कि बहुत सारे लोग अब ऑनलाइन क्योंकि मजालिस सुन लेते हैं, तो वो फर्श अज़ा तक आने की जहमत गवा रहे हैं। अच्छा वहाँ वो मजलिस हो रही है, लेकिन अगली शाम को ऑनलाइन आ जाएगी तो वो हम ऑनलाइन सुन लेंगे। तो देखिए ऑनलाइन मजलिस सुनने का मतलब ये है कि जो मतलब अगर कोई बीमार है, कोई नहीं जा सकता, कोई बिल्कुल अलग बात है, एक फैसिलिटी है, लेकिन फर्श अज़ा का एक एजाज होता है, एक तासीर होती है। जब आप फर्श अज़ा पर मौजूद होते हैं तो क्योंकि वहाँ मासूमीन मौजूद होते हैं, इसलिए वो फर्श अज़ा एक ऐसी तासीर रखती है अपने अंदर जो ऑनलाइन मजलिस में आपके दिल तक वो बात उस तरह असर नहीं कर रही होती जो फर्श अज़ा पर बैठने के बाद वो दिल पर असर करती है। बिल्कुल, महफिलों के असरात होते हैं, इंसान के गैदरिंग के असरात होते हैं इंसान के ऊपर। दूसरा ये भी है कि जब इंसान जाता है तो इसमें सिर्फ बरक़ात और फजीलतें हासिल करने के लिए नहीं जाते, हमारा मकसद ये होता है हम उसमें नुसरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए जाते हैं। असल हदफ इन आज़ादारियों का ये है कि हम अपनी फितरत, अपने कदम, अपनी रूह, अपने बदन, अपने अकीदे, अपने अमल, अपने हौसले को अपने इमाम के लिए, नुसरत के लिए आमादा करें। तो घर में बैठकर इंटरनेट पे जब सहूलत की आदत हो जाएगी तो मदीना मक्का जाने का कौन सोचेगा। लिहाजा ज़ियारत भी नेट के जरिए बिल्कुल हो जाएगी जब सब कुछ ऑनलाइन हम अंजाम देने लगेंगे। तो बिल्कुल वो हमारे दिल भी अकीदतों से सुने हो जाएंगे। इमाम बारगाहों को हमारे जैसों की जो कि आसानी के मुतलाशी हैं उनकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर हम ये करते रहेंगे तो हम यकीनन इन महफिल और मजाली से दूर होने की सूरत में वो हम अपनी अकीदतों को कुर्बान कर रहे हैं, अपनी अगली नस्ल के लिए अकीदे बिल्कुल फराहम ही नहीं कर रहे। जहाँ पे माँ बच्चे को दूध की फीडर बनाकर गर्मी के अंदर वज़न उठाकर जाती थी कि जाकर तरबियत दे बच्चे को, आदत पड़े कि मेरी माँ ये काम करती है, तो बच्चे की फितरत में होती थी। इसीलिए आप देखिए इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम का ये कौल है कि जब तुम अपने दिलों में हमारी मोहब्बत को महसूस करो तो अपनी माँओं को दुआ दिया करो, क्योंकि उन्होंने तुम्हारे दिलों में इसे मुंतकिल किया है। बहुत खूब, बहुत उम्दा, बहुत खूब। और यकीनन ये अमल के ज़रिए से आती है। आज़ादारी फ़कत और फ़कत सुनने का नाम नहीं है। हम जब मजलिस में जाते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, चलते हैं, हवा से खमसा इस्तेमाल करते हैं, अक्ल इस्तेमाल करते हैं, शऊर इस्तेमाल करते हैं, और हमारे एहसासात पर लोगों के किरदार और असरात का भी असर होता है। बहुत कुछ है इसके अंदर। मौला सलामत रखे। आप ख़वातीन की तरबियत के हवाले से मिंबर का क्या किरदार है और क्या अदा कर सकता है? देखिए ख़वातीन का इसलिए बहुत अहम किरदार हो सकता है क्योंकि आप देखिए मर्दानी मजालिस इतनी ज़्यादा बर्पा नहीं होती जितनी ख़वातीन की मजालिस होती है। मर्दानी मजालिस या तो अशरे अव्वल में जो उल्मा मिंबर पर होते हैं और मर्दानी मजालिस का सिलसिला होता है, या फिर जब जिस इमाम की शहादत होती है तो फिर ज़्यादा मर्दानी, वरना ज़्यादातर तो आप देखें ज़्यादातर सालाना मजालिस हैं तो वो भी सब ख़वातीन की मजालिस होती है। तो इसलिए ख़वातीन का बहुत अहम किरदार इसमें हो सकता है। और आप देखें ना, खुमैनी साहब का वो जुमला आपको भी याद होगा, जब जिला वतनी का ज़माना था, उनका किसी ने उनसे पूछा था ना कि आप इनकलाब की बातें करते हैं
تو آپ کی فوج کہاں ہے؟ تو انہوں نے کیا جملہ کہا تھا کہ میری فوج ابھی ماؤں کی گودیوں میں پروان چڑھ رہی ہے. بہرحال عزاداری کا مقصد یقیناً اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے. اچھا ویسے آپ کے ایک جملہ آپ نے فرمایا اس میں میں تھوڑا سا کہوں گا علاقے کا فرق ہے. جہاں پہ اردو سپیکنگ ماحول ہے وہاں پر لیڈیز مجالس زیادہ ہیں, جہاں پر اردو سپیکنگ ماحول نہیں ہے وہاں پہ مردانہ مجالس زیادہ ہیں. آپ اگر انٹیریئر سندھ میں جائیں, پنجاب میں رہتی ہوں تو اس لیے شہر کی بات کر رہی ہوں, بالکل یہاں پہ خواتین کی مجالس زیادہ ہوتی ہے. تو لیکن یقیناً مختلف ملکوں میں مختلف عزاداری جو ہے نا بیسیکلی دیکھیں ہر ملک میں اس کے کلچر کی حساب سے ہوتی ہے. عزاداری جو ہے وہ کوئی قرآن اور حدیث کے اعتبار سے نہیں ہے اسے منعقد کیا جائے گا. ہر ملک میں عزاداری الگ طریقے سے. آپ دیکھیں کربلا میں عزاداری کا بالکل الگ کانسیپٹ ہے. ہمارے یہاں پاکستان میں عزاداری اس طرح نہیں ہوتی جس طرح ایران میں یا کربلا میں ہوتی ہے. انڈیا پاکستان میں بالکل مختلف انداز سے ہوتی ہے. تو عزاداری ہر ملک کے کلچر کے حساب سے ہوتی ہے. تو لیکن خواتین کا اس لیے بہت اہم رول ہے کہ خواتین کے ظاہر ہے کہ وہ بچوں کی تعلیم و تربیت ان کے ذمہ ہوتی ہے اور اس میں ان کا بہت اہم کردار ہوتا ہے. تو جو فرش ادا پر خواتین, اور یہ بھی ضرور کہنا چاہوں گی کہ اپنے بچوں کو جو ہے وہ خواتین ضرور ساتھ لائیں, ان کی تربیت اس طرح کرے کہ وہ بچے فرش ادا پر آئیں. آج آپ دیکھیں بہت سارے بچے اپنے پڑھائی کا اور مختلف مصروفیات کا بہانہ کر کے فرش ادا پر ماؤں کے ساتھ اس طرح نہیں آتے جس طرح ہم اپنے جملے میں آپ کا ساتھ دینے کی خاطر آپ کے جملے میں تھوڑا سا اضافہ کروں, بچوں کو فریشمنٹ کرانے کے لیے نہیں بلکہ تربیت کرانے کے لیے لائیں. مولا آپ کو سلامت رکھیں. عزاداری کے حوالے سے کوئی خصوصی پیغام اگر مختصر بیان فرما سکیں. بسم اللہ. اچھا دیکھیے عزاداری کے حوالے سے میں ایک پیغام تو ہمیشہ دیتی ہوں, ہر پلیٹ فارم سے دیتی ہوں, سوشل میڈیا ہو الیکٹرانک میڈیا ہو, کہ دیکھیں عزاداری کے 3 بنیادی ستون ہوتے ہیں. نہ صرف اہل ممبر ہو سکتے ہیں اس کا ستون ایک اکیلا ستون, بلکہ اہل ممبران اور فرش ادا بٹھانے والے اور فرش ادا پر آنے والے عزاداران امام. یہ تینوں جو ہے یہ بنیادی ستون ہیں اور تینوں کی اپنی اپنی کچھ ذمہ داریاں ہیں. تو جو سب سے زیادہ میرے خیال سے جو, کیونکہ میں خود اہل ممبر ہوں, تو اہل ممبران کے حوالے سے میں ہمیشہ یہ ضرور کہتی ہوں کہ ان کی ذمہ داری بہت بھاری ہے, کیونکہ ان کو مولا نے یہ سعادت عطا کی ہے کہ انہیں ممبر عطا کیا ہے. مولا کی نوکری ہے اور اس سے بہترین نوکری دنیا کی کوئی نوکری ہو نہیں سکتی. مگر ہمیشہ کہتی ہوں کہ جو اہل ممبران ہیں نا ان کے لیے ایک اہم میسج یہ ہوتا ہے کہ وہ جب فرش ادا پر آتے ہیں, ممبر پر اپنی نوکری کے لیے آتے ہیں, تو ان کے مزاج میں ان کے کردار میں عاجزی ہونا چاہیے. بے شک یقیناً بہت اچھا پوائنٹ. نوکری کرنے آتے ہیں, بالکل یہ نوکری کرنے جب ہم آتے ہیں نا تو ہمیں ذہن میں یہ موجود رہنا چاہیے کہ ہم اس در کے نوکر ہیں, اور جب نوکر ہیں تو ہمارے انداز بھی نوکروں والے ہونے چاہیے, بالکل مالکوں والے نہیں ہونے چاہیے. اس لیے کہ فرش ادا کے مالک بھی حسین ہیں اور ممبر کے مالک بھی حسین ہیں, ہم فقط نوکری کرنے آتے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ اہل ممبران کے لیے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ایک تو یہ جو ہمارے یہاں معیار بن گیا ہے کہ جو جتنا بھاری ہدیہ وصول کرتا ہے وہ ذاکر ہے. یہ بدقسمتی سے یہ ایک معیار بنا دیا گیا امیت کے بجائے کہ جو ہدیہ وصول کرنے کا جو, لیکن اس کی ممانعت نہیں ہے کہ آپ ہدیہ نہ لیں اگر کوئی دے رہا ہے. تو وہ چوتھے امام کی سنت ہے کہ انہوں نے دیا ذاکر ان کو اور بہت انہوں نے مرتبہ بیان کیا, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ہدیہ فکس کرنے لگے. اس کا مطلب ہے کہ آپ کو یہ یقین نہیں ہے کہ میں کس در کی نوکری کرنے جا رہا ہوں, اس در کی جو مالک ہیں, جو جن کو خدا نے دنیا اور جہان کی بادشاہت عطا کی ہے, وہ اور وہ کسی کا رکھتے بھی نہیں. بالکل. امام حسین علیہ السلام کے لیے آپ جو بھی خدمت انجام کریں, چاہے پیسے سے کریں, چاہے علم کے ذریعے محنت سے, جو بھی آپ کر رہے ہیں مولا وہ لوٹاتے ہیں کہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. یعنی ہم تو اپنی اوقات کے حساب سے کرتے ہیں, لیکن مولا جب عطا کرتے ہیں تو مولا اپنی حیثیت سے عطا کرتے ہیں. تو جس کو یہ یقین ہوتا ہے وہ پورے حسین کی قیمت مقرر نہیں کرتا. اور اسی طرح صاحب ادا کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی نیتوں میں اخلاص رکھیں, سادگی رکھیں, اور فرش ادا جب بچھائیں تو ذہن میں یہ تصور رکھیں کہ یہ میں بی بی سیدہ کو خوش کرنے کے لیے بچھا رہی ہوں. تو سب سے پہلے تو اہتمام کریں ان پڑھنے والوں کا کہ جو حق کو بیان کرتے ہیں.
मौला आपको और सलामत दूसरी रखें। बात ये कि जी बहुत खूब, बहुत खूब। मौला आपको सलामत रखें और हमेशा अहले बैत अलैहिस्सलाम की वकालत फरमाती रहें। और अहले मिंबरान के लिए आपने अच्छी बातें फरमाई। यकीनन अहले मिंबर को मौला की बात करनी चाहिए और कोशिश करनी चाहिए इख्तलाफी मौज़ूआत जिनके ज़रिए से आपस में इख्तलाफ पैदा हो, उसके ज़रिए से ज़्यादा इस्तेमाल ना करें, किनाए इस्तारे भी इस्तेमाल ना किए जाएँ। जो तज़ाद व तनाकुज़ और आपस में इख्तलाफाती मौज़ूआत हैं उनके ज़रिए से किसी को काफिर मुस्लिम करार ना दिया जाए। लिहाजा मिंबर अहले बैत अलैहिस्सलाम के लिए और अहले बैत अलैहिस्सलाम के लिए ही होना चाहिए और इसके ऊपर आकर इंसान को मुख्तलिफ मौज़ूआत के तहत लोगों को तानो तशनी नहीं करनी चाहिए। बहुत अच्छी बात। मौला आपको बल्कि सलामत रखे। कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि फर्श अज़ा बहुत अजीम दर्जा है और यहाँ बस अहले मिमरान की सबसे बड़ी कोशिश ये होनी चाहिए कि मार्फत। नफूस की तरबियत करें। मार्फत किरदार साजी फर्श अज़ा पे किरदार साजी होती है, नफूस की तरबियत होती है और यकीनन जो मादी तबर्रुक तो हम वहाँ से लेकर उठते हैं, अहले मिंबर की जिम्मेदारी है कि अज़ादार फर्श अज़ा से कुछ रूहानी और मानवी तबर्रुक भी लेकर उठें। बेशक बेशक मार्फत अहले बैत अलैहिस्सलाम से बढ़ के कौन सा मानवी तबर्रुक हो सकता है और इसके लिए बहुत कोशिश करनी चाहिए। जब तक हमारे मेंबरों पर अकायद बयान होते रहे उस वक्त तक जौक दर जौक लोग मजहब हक्का से वाबस्ता होते रहे और जब से मेंबर का डिगर चेंज हुआ है उसके असरात मुरतब हो रहे हैं। एक आखिरी बात बस कह के मैं अपनी बात को खत्म कर दूं कि जो बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि जो हर अहले मिंबर की जिम्मेदारी है कि इस वक्त, क्योंकि हम गैबत कुबरा में जिंदगी गुजार रहे हैं, मैं अपनी मजलिस का हर मजलिस का एक हिस्सा मखसूस करती हूँ इमाम वक्त के इस्लाम के जिक्र मुबारक से। तो हर अहले मिंबर को ये चाहिए कि अपने वक्त के इमाम की मार्फत को लोगों के दिलों में पैदा करने के लिए कोशिश करें, इसलिए कि अगर वक्त के इमाम की मार्फत होती तो करबला बर्पाई ना होती। उस वक्त उनके वक्त के इमाम उनकी आंखों के सामने मौजूद थे, लेकिन देख रहे थे, ज़ियारत कर रहे थे, कलाम को सुन रहे थे, मगर उनके मार्फत नहीं रखते थे, इसलिए बातिल के साथ खड़े थे। माशाअल्लाह, आपने अपनी गुफ्तगू का हक अदा कर दिया। अपने वक्ती हुज्जत खुदा इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम का जिक्र अदा करके खुदावंद मुताला आपको अहले बैत अलैहिस्सलाम के साथ ज़िंदा रखे, अहले बैत अलैहिस्सलाम के साथ ही आपको माशूर फरमाए और दुनिया और आखिरत में अहले बैत अलैहिस्सलाम की ग़ुलामी का शरफ़ हासिल रहे और मवद्दत अहले बैत अलैहिस्सलाम आपकी नस्लों में जारी व सारी रहे। बहुत शुक्रगुज़ार हैं। करबला की पाक धरती से आपके लिए नेक तमन्नाएँ हैं। खुदावंद मुताला हमेशा अहले बैत अलैहिस्सलाम का जिक्र और अहले बैत अलैहिस्सलाम की मार्फत का जिक्र करने की तौफीक अता फरमाए रखे। बहुत शुक्रिया। अच्छा लगा आपसे गुफ्तगू करके और काफ़ी सारे पैगामात मोमिनीन तक पहुँचे। यकीनन हम अपनी इस्लाह खुद कर सकते हैं। हमें मुस्लिह आज़म फ़कत अहले बैत अलैहिस्सलाम हो सकते हैं। अगर कोई ज़माने के अंदर कोई अपने आप को मुस्लिह आज़म कहकर बढ़े कि मैं बहुत बड़ा मुस्लिह आज़म हूँ, तो मासूम अलैहिस्सलाम ने फरमाया ऐसे शख्स पे भी लानत करो, ऐसे परचम के ऊपर भी लानत करो जो अपने आप को मुस्लिह आज़म कह के आगे बढ़े। लिहाजा फ़कत मुस्लिह आज़म अहले बैत अलैहिस्सलाम की ज़ात है, उन्हीं से हम चराग अपने दिल का रोशन करते हैं और दुनिया और आखिरत को मुनव्वर करना चाहते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। नेक्स्ट भी आपकी गुफ्तगू के मुंतज़िर रहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका। बहुत अच्छा वक्त गुजरा। इंशाल्लाह ये आपके लिए तो आखिरत साबित हो और हमारे लिए मौला आपको सलामत रखे। बहुत शुक्रिया आपका। इंशाल्लाह नेक्स्ट भी आपकी खिदमत में रहेंगे।